وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر کفار مکہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ صبر سے کام لیجئے اور ان کے انجام کا انتظار کیجئے، اس لیے کہ اہل کفر کا ہر دور میں یہی شیوا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا، اور انجام کار جس عذاب کا انہوں نے مذاق اڑایا وہ ان پر مسلط کر دیا گیا۔ آیت 42 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ذرا ان مذاق اڑانے والوں سے پوچھئے تو صحیح کہ جس عذاب کے تم مستحق ہو، اگر اللہ تم پر وہ عذاب اتارنا چاہے تو تمہیں کون بچا سکے گا؟ اس کے بعد فوراً ہی ان کے حال پر ماتم کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ قبول حق سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ ان نصیحتوں کا ان پر کوئی مفید اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ آیت 43 کا تعلق گزشتہ مضمون سے ہی ہے کہ کیا مشرکین مکہ کے جھوٹے معبود اس عذاب سے انہیں بچا سکیں گے، حالانکہ ان کے اندر اتنی بھی قدرت نہیں ہے کہ وہ خود اپنی مدد کر سکیں؟ یا کوئی اور ہے جو ان کافروں کو ہمارے عذاب سے بچا سکے؟ جواب ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو آسمان و زمین میں کوئی نہیں جو انہیں اس سے بچا سکے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ۔ اے میرے رسول، آپ کافروں سے پوچھئے کہ رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت اس کے سوا کون کرتا ہے؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور بھی معبود ہیں جو انہیں عذاب سے بچا لیں؟ وہ نہ تو اپنی مدد آپ کر سکیں گے اور نہ ہماری طرف سے انہیں کوئی نصرت و حمایت حاصل ہوگی۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افہم الغالبون۔ بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو دنیاوی مال و متاع سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اسی حال میں ایک لمبی عمر گزار لی تو اپنی حقیقت بھول گئے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم ان کی سرزمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ کیا پھر بھی وہی غالب ہوں گے؟ بتوں کی بے بسی بیان کرنے کے بعد یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرکین کو جو دنیاوی عیش و آرام حاصل ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے اگر وہ انہیں ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ مدت مدید سے اللہ کی نعمتوں سے بہرور ہونے کی وجہ سے انہیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ان کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی اور کوئی آفت انہیں لاحق نہیں ہوگی۔ یہ ان کی بے جا خوش فہمی ہے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جزیرہ عرب کے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے جا رہے ہیں اور اب ان کے شہر کی باری آنے والی ہے؟ تو کیا ان سب مشاہدات کے باوجود بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر غلبہ حاصل کر لیں گے؟ آیات 45-46 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے یہ کہنے کا حکم دیا ہے کہ میں جو تمہیں عذاب سے ڈرا رہا ہوں تو یہ میری بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھ پر بذریعہ وحی اس بات کا حکم دیا ہے، لیکن دل کے بہروں کو کوئی کیسے سنا سکتا ہے؟
قرآن میں مذکورہ وعدوں اور وعیدوں سے فائدہ اٹھانے کی تمہارے اندر اہلیت ہی نہیں ہے۔ شرک اور جھوٹے معبودوں سے محبت نے تمہارے دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، اس لیے تم لوگ میری اور قرآن کی تکذیب کرتے ہو اور کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کرتے ہو، اور تمہاری بدعقیدگی کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہلکی سی تکلیف بھی تمہیں لاحق ہوتی ہے تو فوراً واویلا کرنے لگتے ہو اور بتوں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا برملا اعتراف کرنے لگتے ہو۔ آیت 47 میں اسی قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے جس سے مشرکوں کو اوپر کی آیتوں میں ڈرایا گیا ہے اور جس کی وہ تکذیب کرتے رہے تھے کہ اس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے اعمال کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ وزن کرے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا تو اللہ اسے سامنے لائے گا اور اس کے دیگر اعمال کے ساتھ اس کا وزن کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر حساب میں کون دقیق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ بندوں کے اچھے اور برے اعمال کو کون جانتا ہے۔ یہ آیت اس پر بھی دلیل ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت 8 کی تفسیر کے ضمن میں وزن اعمال پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 105 میں بھی مجمل طور پر آپ اس بارے میں سماعت کر چکے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بتانی ہے کہ انبیاء کرام اور فرشتوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان تمام لوگوں کے اعمال وزن نہیں کیے جائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بے حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ صرف انہی جنوں اور انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا جن کا میدان محشر میں حساب ہوگا اور جن کے اعمال اللہ کے سامنے سے گزارے جائیں گے۔ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ اے میرے رسول، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، اور بہروں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو وہ پکار کو نہیں سن پاتے ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی لگ جاتا ہے تو کہنے لگتے ہیں، ہائے ہماری بد نصیبی، ہم بے شک اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کی ترازویں قائم کریں گے، پس کسی آدمی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اسے ہم سامنے لائیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔